آسان الفاظ میں کہتا ہوں، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان اور مقام عطا فرمایا، عظمت عطا فرمائی، قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ جو آیت ہے یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے، چوتھے پارے کی آیت ہے اور آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد جو قرآن کریم نے مضمون بیان کیا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ توجہ رکھنا، بات سمجھنے کی ہے، اگر سمجھ آ گئی تو اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر نہ سمجھ آئی تو صبر کرنا ہے۔ جی یہ جو آیت ہے بیچ میں جس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ایمان والو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اپنا محبوب عطا کر کے، اس آیت سے پہلے جو آیت ہے وہ ساری جہاد والی آیات، غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ اس آیت کے بعد جو آیات ہیں ان آیات میں بھی غزوہ احد کا تذکرہ، وہ بھی جہاد والی آیات، دو جانب جہاد کی آیات، بیچ میں اللہ جل شانہ نے ایک آیت کو بیان کیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ایمان والو بڑی پکی بات ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اپنا محبوب تمہیں عطا کر کے۔ میں نے ان آیات پر بڑا غور کیا، آخر ان میں مماثلت کیا ہے؟ پیچھے بھی جہاد کی آیات، آگے بھی جہاد کی آیات، بیچ میں یہ جو ایک آیت ہے، آپ نے ممکن ہے پہلے یہ نقطہ سنا ہوا ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات پہلے بھی ہو، لیکن میں اپنی کیفیت عرض کر رہا ہوں، اپنی ذاتی کیفیت عرض کر رہا ہوں۔ دو طرف آیات جہاد کی ہیں، بیچ میں آیت ہے رسول اللہ کی بعثت کی، احسان جتلانے کے ساتھ، انسانیت کو متوجہ کرنے کے ساتھ۔ تو میں نے غزوہ احد پر غور کیا، میں نے غزوہ احد پر غور کیا، یہ رسول اللہ کے غزوات میں ایک ایسا غزوہ تھا جس میں سب سے زیادہ تکلیف اٹھائی ہے مسلمانوں نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، خود رسول اللہ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے۔ نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ، حضرت عمر بن جموح شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن زید شہید ہوئے، اور بھی بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں، ان کے جسم کاٹ دیے گئے۔ ایک عورت جس کا باپ بھی شہید ہوا اسی جنگ میں، بیٹا بھی شہید ہوا اسی جنگ میں، خامد بھی شہید ہوا اسی جنگ میں، اور اس کا بھائی بھی شہید ہوا اسی جنگ میں۔ یہ ایک بڑی ایک داستان ہے شہداء کی، ایک ایک گھر کے 4 افراد شہید ہوئے۔ تو جب کوئی کسی کے ساتھ جڑتا ہے اور جڑنے کے بعد اگر کوئی نقصان ہو جائے، ہم عام دنیا کا معاشرہ دیکھتے ہیں جہاں دنیا دار اور مطلب پرست لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے دوست سے کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے فلاں قربانی دی، میں نے تمہارے لیے فلاں تکلیف اٹھائی، میں نے تمہارے لیے فلاں، کیونکہ اسی کے لیے کیا ہوتا ہے، میں نے تمہارے لیے فلاں نقصان اٹھایا، آپ میری بات کو مانو، یہاں آپ مجھے مالی اعتبار سے نفع پہنچاؤ، اس لیے کہ آپ کی دوستی میں نے فلاں نقصان اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ذہن میں آ سکتا تھا کسی کے کہ غزوہ احد ہوا ہے اور ایک ایک گھر کے 4 اور 5 افراد شہید ہو گئے، تو مشیت کہتی ہے صحابہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں آئے کہ ہم نے رسول اللہ پر مال قربان کیا، ہم نے رسول اللہ پر جانیں قربان کی ہیں، ہم نے رسول اللہ پر اولاد قربان کر دی، ہم نے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، ہم نے سب کچھ رسول اللہ پر قربان کر دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں
اے ایمان والو اے ایمان والو تم نے یہ قربانیاں دی ہیں، لیکن اگر تم رسول اللہ کی عظمت کے لیے، رسول اللہ کی شان کے لیے ذبح ہو جاؤ، تختہ دار پہ لٹک جاؤ، اولادیں قربان کر دو، بچے قربان کر دو، اپنا مال پانی کی طرح بہا دو، تو یاد رکھنا جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کے مقابلے میں یہ ساری قربانی کم ہے۔ میں نے جتنی بڑی تمہیں نعمت دی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، من اس احسان کو کہتے ہیں جس احسان کا کوئی بدلہ نہ دے سکے۔ خود احسان بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا، اور احسان کا معنی احسان کرنا اور من کا معنی بھی احسان کرنا، لیکن احسان اس نیکی کو کہتے ہیں جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو، جس کا بدلہ، ایک مہمان آئے آپ کے پاس، آپ اسے بٹھائیں، پانی پلائیں، چائے پلائیں، کھانا کھلائیں، عزت اکرام اعزاز دیں، احترام کے ساتھ روانہ کر دیں، یہ احسان کیے اس کے ساتھ، نیکی اور بھلائی کی ہے اس کے ساتھ، لیکن کل جب آپ جائیں وہ اس سے بڑھ کر عزت دے سکتا ہے، اس سے اچھا کھانا کھلا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اعزاز کے ساتھ روانہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی نیکی ایسی ہو جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہو تو عربی میں اس کو احسان کہتے ہیں، جس کا بدلہ موجود ہو، لیکن وہ احسان، وہ نیکی، وہ بھلائی جس کا کبھی بدلہ نہ دیا جا سکتا ہو، جس کا نعم البدل موجود نہ ہو، اس کو عربی میں من کہتے ہیں۔ تو میرے رب نے پہلے بھی لوگوں کی قربانی کا تذکرہ کیا، بعد میں بھی تذکرہ کیا، بیچ میں فرمایا لوگوں لقد من اللہ، لقد من اللہ، تمہارا قربان ہو جانا، تمہارا بچے قربان کر دینا، تمہارا اولادوں کو ذبح کروا دینا، تمہارا اپنا مال پانی کی طرح رسول اللہ پر بہا دینا، اگرچہ بہت بڑا ہے، اگرچہ بہت بڑا ہے، لیکن جتنا بڑا میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے تمہاری قربانی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اور آسان کروں،